سوال یہ کیا کہ بعض جو بند پیکٹ ہیں ان پر کچھ بابرکت نام لکھے ہوتے ہیں، جیسے حبیب ہے یا اور ایسی چیزیں جو ہم مقدس نام کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے کہ بذات خود اردو جو تحریر ہے اس کے جو حروف ہیں یہ بھی ہمارے نزدیک مقدس، اس لیے کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید بھی تو انہی حروف سے لکھا گیا، لہذا ان تمام حروف جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل تعظیم اور قابل گویا ہمارے نزدیک باعث برکت۔ آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی، آپ جائیں کچروں میں کتنے کتنے مقدس نام آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک ہمارا ادارہ ہے اس پہ جس کا مان الفرقان، وہ کیا کرتے ہیں، ظاہر وہ ایک ادارہ ہے، دنیا بھر سے اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے پاکستان تو بہت بڑی بات ہے، کراچی میں یہ سب جمع کرتے ہیں، ضعیف اوراق جیسے سپارے پھٹ جائیں کچھ ہو جائے، یہاں بھی لوگ جیسے لا کے ڈال دیں، اس سب کو جمع کرتے ہیں۔ اس کو جمع کرنے کے بعد میں کہتا ہوں ان کو حاجی بابو کہتے ہیں، ہمارے نمازی ہیں وہ، اور ان کا نام حاجی قاسم۔ آپ کو تعجب ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اپنا پورا کاروبار چھوڑ کر وہ کام یہی کر، پوری کراچی سے اوراق کو لے کر کے وہ جمع کرتے ہیں۔ کراچی بلدیہ نے رن چھوڑ لائن میں ایک بہت بڑا گودام ان کو دے دیا یہ سارا جمع کرنے کے لیے۔ پھر اس کو جمع کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ تھیلیوں میں سے بھرتے ہیں، تھیلیوں میں بھرنے کے بعد اس میں پتھر بھی رکھتے ہیں۔ پتھر ڈالنے کے بعد میں کراچی پورٹ ٹرسٹ نے 15 دن میں ان کو ایک جہاز دیا، اپنا جو ان کا جہاز ہوتا کراچی پورٹ ٹرسٹ کا جو بڑے جہازوں کو دھکے پر لانے کے لیے استعمال ہوتا، وہ جہاز انہیں دیا جاتا۔ یہ 15 دن میں یا مہینے میں پورا جہاز بھر کر کے جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں 20-25 میل اندر سمندر میں جا کر اس کو ڈبوتے ہیں۔ اس میں پتھر اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ سمندر کی تہ تک پہنچ جائے اور گویا کہیں بے ادبی اس کی نہ۔ ابھی ایک ہفتہ ہوا کہ جرأت اخبار سے اس کے چیف ایڈیٹر کا میرے پاس فون آیا، اور آپ نے شاید کئی خبروں میں بھی سنا ہوگا، بعض لوگ جو نٹی جٹی لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے سمندر میں ڈال دیا۔ اب یہ بہنے کے بعد اس کی لہریں جب آتی ہیں تو جو لڑکے سمندر میں نہاتے ہیں تو اس نے مجھے فون کیا کہ ان کی بوریاں یہاں تک بہ کے آ گئیں اور لوگ تو اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں چھوڑ دیا۔ جب اس کو دیکھا گیا تو اس میں تو قرآنی اور تو اس میں ذمہ داری چاہیے۔ اب یہ کام چند افراد کا نہیں، یہ کام پوری حکومت کا، کہ اس کا ادب اور احترام کریں، ورنہ مسلمانوں کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی آپ نے دیکھا جنگ اخبار میں ایک آیت کا ترجمہ دیا جاتا، اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا جاتا کہ یہ آپ کی معلومات کے لیے ترجمہ دیا گیا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس کا ادب کریں۔ مجھے بتائیے، آپ جتنے اخبار پڑھنے والے یہ سارے اخبار ردی پیپر والے کو بیچتے ہیں یا نہیں؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل سنیے۔ تاج کمپنی نے اس کا حل یہ نکالا، غالباً ہب چوکی میں یا لاہور میں، بلکہ تاج کمپنی اسی میں تباہ ہوئی۔ ایک انہوں نے بہت بڑا فیکٹری اور کارخانہ بنایا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ سارے جو کاغذات قرآنی اوراق ہیں یہ جمع کرنے کے بعد میں وہاں جائیں تو انہوں نے کوئی ایسے کیمیکل بھی دریافت کیے کہ اس کو کنویں میں ڈال دیا جائے اور کیمیکل کے ذریعے سے اس کو ساری سیاہی کو دھو دیا جائے۔ سیاہی دھونے کے بعد میں جو اس کا ملبہ بچے اس ملبے سے گتا بنایا جائے، جو قرآن مجید فرقان حمید پر جو گتا لگتا یہ ظاہر کے باہر سے آتا، یا یہاں بنتا بھی ہے تو اتنا کم نہیں ہوتا کہ خود کفیل ہو، تو اس سے گتا بنایا جائے۔ مگر اس کام میں تاج کمپنی اتنے بری طریقے سے فیل ہوئی کہ بے شمار لوگوں کے جو پیسے لگے تھے وہ سب پیسے بھی چلے گئے۔ اس وقت یہ راز کھلا، یہ بدقسمتی ہماری قوم کی کہ تاج کمپنی بھی لوگوں سے سود پر پیسے لیتی تھی قرآن مجید چھاپنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، اس کو پنجاب ہائی کورٹ نے ٹیک اوور کیا اور اس کے بعد اپنا ناظر بٹھایا، اور اس کے بعد جتنے لوگوں پر پیسے تھے رفتہ کچھ نہ کچھ ان کو پیمنٹ کرتی گئی، اور اب بھی میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے پیمنٹ باقی ہیں۔ تو جو چلتی رہی کمپنی، جو نفع ہوتا رہا وہ ان شیئر ہولڈر حضرات کو دیتے رہے، یا ایسی کوئی کمپنی معرض وجود میں آ جائے جو اس کے ملبے کو استعمال کرے اور اس کا گتا بنا دے، سیاہی کو بالکل الگ کر دے۔ ایک یہاں اختلاف یہ ہے
بعض لوگ اس کے جلانے کو جائز کہتے ہیں، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں اس کو جلا دیا جائے، اور وہ دلیل لاتے ہیں اس بات سے کہ جب حضرت حذیفہ ابن یمان نے، تاریخ میں بڑا اہم واقعہ، حذیفہ ابن یمان نے دور عثمانی میں بلاد اسلامیہ کا دورہ کیا، دیکھا کہ لوگ تلفظ قرآن مجید کا غلط پڑھ رہے ہیں، تو آئے اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، اور اس پر پوری تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو ہم نے اپنے مسجد میں اس پر بڑا تفصیل سے تقریر کی ہے، اور وہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل سکتی ہے، اہل سنت.net پر جمعے کی تقریروں میں۔ تو انہوں نے آن کر کہا، یا امیر المومنین، اس قوم کو ہلاک ہونے سے پہلے بچا لیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ قرآن مجید کا تلفظ غلط پڑھ رہے ہیں، حتی کی جگہ عطا پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں مصر کے لوگ بہت پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھنے میں پوری دنیا میں مصر سے بہترین قاری کہیں بھی نہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی، وہ تلاوت تو بہت عمدہ کرتے ہیں لیکن وہ جیم کی جگہ گاف استعمال کرتے ہیں۔ آپ مسجد کہیں گے تو ان کے پلے نہیں پڑے، آپ کہیں مسجد، معاذ اللہ، وہ تو اس طریقے سے زبان کے معاملے میں لاپرواہ ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ، ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالی گلا 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 لو، گاف سے اس کا طلب۔ ایران کو آئیے، انہوں نے کاف کو چھ سے بدل دیا، چھ تو پوری عربی میں نہیں کہیں، اللہ اکبر کو اللہ اچبر کہتے ہیں۔ ترکی کی طرف آئیے، یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے بھی کاف کو چھ سے بدل دیا۔ اب حضور کے روزے پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، کتنا ہی سمجھا لیں آپ، ان کی کھوپڑی میں آئے گی۔ تو انہوں نے آن کر کے کہا کہ تو قرآن لوگ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ لغت قریش پر اس کو جمع کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زندگی کا بہت بڑا کارنامہ کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو لغت قریش پر جمع کیا، اور اس کے جمع کرنے کے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، جمع ہوا، تمام صحابہ کرام نے اجماع کیا، اور یہ ابھی بھی قرآن مجید دو حضرت عثمان غنی کے زمانے کے موجود ہیں، ایک تاشقند میں ہے اور ایک توب کاپی میوزیم میں گویا ترکی میں ہے۔ اب ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ جب قرآن مجید جمع ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سارے اوراق جلا دیے، ان کو تلف کر دیا تاکہ لوگوں میں شبہ موجود نہ ہو۔ شبہ کیا تھا؟ آیت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے کتابت کی آیت، انہی صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور یہ کس معاملے میں آیت نازل ہوئی؟ حضور نے کوئی تفسیری الفاظ فرمایا تو تفسیر بھی انہوں نے اسی قلم سے لکھ لی۔ اب ابہام یہ تھا کہ اوپر کی دو لائنیں قرآن کی آیت ہے تو نیچے بھی قرآن ہونا چاہیے۔ یہ شبہے کی وجہ سے بکری کے شانے، درخت کے پتے، جس پر بھی لکھنے کا کام لیا جا سکتا، حضرت عثمان غنی نے اس کو تلف کر دیا۔ کہ اسی طرح ہم بھی جلا دیں، جو قرآن مجید سپارے جو ضعیف ہو جائیں اس کو ہم جلا دیں؟ مگر اس بحث کو حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشفا کے گویا شرح میں اس کو نقل کیا کہ حضرت عثمان غنی نے اوراق قرآن نہیں جلائے، یہ دیسی سیاہی ہوتی تھی، جو پانی گرے تو نکل جاتی، دیسی سیاہی ہوتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب کسی ایسے مسودے کو تلف کیا، پہلے اس کو پانی سے دھویا، تو دھونے کے بعد اس کی ساری سیاہی عبارت جو ہے وہ مٹ گئی۔ اب مٹنے کے بعد جو باقی ملبہ رہا اس کو جلا دیا، قرآن مجید نہیں جلایا، بلکہ اس کو دھونے کے بعد میں جو اس کے اوراق، جو اس کے آثار ہے اس کو جلایا۔ اس لیے ہمارے یہاں قرآن مجید یا مقدس اوراق کو جلانا جائز نہیں، یا تو قبرستان میں دفن کر دیا جائے اور یا دریا برد کر دیا جائے۔ قبرستان میں بھی ایسی جگہ کہ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، اس لیے کہ وہ بعد میں خاک ہو جائے گا، سمندر میں ڈالیں سمندر کی تہ تک وہ چلا جائے گا۔ لیکن بہرحال ہم آپ کو چاہیے کہ ایسے مقدس اوراق اور قرآن مجید فرقان حمید جہاں یہ سلسلہ ہے، یہ آپ جو ہے اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ہماری قوم کی تباہی کا ایک سبب ہمارے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ میں نے بہت تفصیلی جواب آپ کو دے دیا۔ جی صاحب